السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈے کے حوالے سے 92 نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جنوری 1989 سے لے کر 31 جنوری 2020 تک 95,496 کشمیری بھارتی فوج کا نشانہ بنے، جن میں بلا تفریق بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین شامل ہیں۔ 7,136 افراد کو زیر حراست شہید کیا گیا، 1,58,506 افراد کو حراست میں لیا گیا، 22,911 خواتین بیوہ ہوئیں، 1,07,784 بچے یتیم ہوئے، جبکہ 11,178 خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ صرف 30 سال کی داستان ہے۔ کشمیری یہ مظالم پچھلے 70 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں اور متاثرین کی تعداد اس سے دگنی ہے، اور اس بات کا اندازہ بخوبی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کشمیریوں کی تیسری نسل ہے جو کہ آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اپنی آزادی تک کشمیری یہ جنگ جاری رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اسی عزم میں کشمیریوں کا ساتھ دینے کے لیے آج پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، لیکن بھارت کے گزشتہ سال 5 اگست کے اقدامات کے بعد آج کے دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، مزید بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ سال مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کو بھارتی آئین سے نکال دیا تھا اور کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ مسئلہ کشمیر کی ساخت کو ہی بدل دیا جائے، لیکن اس سیاہ اقدام نے مسئلہ کشمیر کو ایک بار پھر سے دنیا کی نظروں میں مزید اجاگر کر دیا۔ 9/11 کے بعد کشمیر عالمی دنیا میں بحث کا ایک نیا موضوع بنا اور بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے یہ ایشو آیا۔ عالمی دنیا نے بھارتی اقدامات کی مذمتیں بھی کی، سلامتی کونسل میں 2 بار مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی۔ دنیا اس مسئلے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دینے سے بھی اب انکاری ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ بھی ہے کہ کشمیری عوام آج بھی بھارتی فوج کا ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں۔ آج بھی کشمیر میں آزادی کے متوالوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج بھی کشمیر میں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، آج بھی وہاں پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجی جو ہیں دندناتے پھر رہے ہیں، اور کشمیری عوام گھروں میں محصور ہو کر ذہنی امراض میں مبتلا ہونے لگی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے کشمیر میں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد میں 101.5% اضافہ ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی دنیا کو اس مسئلے کا ادراک ہونے کے باوجود عالمی دنیا کشمیری عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کم کروانے میں اپنا رول پلے کیوں نہیں کر رہی ہے؟ پاکستان ہمیشہ سے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ مسئلہ کشمیر قیام پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے جو یقیناً ایک دن ضرور پورا ہوگا، لیکن کیسے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں؟ کیا اقوام متحدہ میں تقریر کر دینے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا کشمیریوں کا سفیر بننے کا تمغہ سینے پر سجا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا؟ ہماری آپسی لڑائیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تو ہم کشمیر کا مسئلہ کیا حل کروائیں گے؟ کل شیریں مزاری کشمیر کے معاملے پر اپنی ہی وزارت خارجہ پر برس پڑی، جبکہ وزیراعظم عمران خان آج آزاد کشمیر گئے اور وہاں کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اب کشمیر آزاد ہوگا۔ مودی کے اقدام سے پہلے دنیا کو کشمیری عوام کی کوئی فکر نہیں تھی۔ صدر پاکستان عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ تمام بیانات پاکستانی عوام کے جذبات کی عکاسی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے پاکستانی عوام اور حکمرانوں کو زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور زیادہ مؤثر اور عملی اقدامات کرنا ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب عام طور پر جو تاثر دیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے کہ بھارت سے آزادی کی تحریک صرف کشمیر میں چل رہی ہے۔ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں اس وقت 67 علیحدگی کی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جن میں 17 بڑی اور 50 چھوٹی تحریکیں ہیں، اور ان تحریکوں نے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ بھی قائم کر رکھے ہیں۔ صرف آسام میں 34 دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ اس وقت بھارت کے 162 اضلاع پر انتہا پسندوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس وقت بھارت میں خالستان، تامل ناڈو، آسام، تریپورہ، منی پورہ، شمال مشرقی بھارت سمیت کئی ریاستوں میں بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن بھارت عالمی طاقتوں کی پشت پناہی، کالے قوانین اور قوت کے بے شمار استعمال کی وجہ سے علیحدگی کی ان تحریکوں کو دبائے رکھنے میں کامیاب نظر آتا ہے، مگر وہ کب تک ایسا کر سکے گا؟ کشمیر سمیت بھارت میں چلی جو آزادی کی تحریکیں ہیں، ان کے سامنے بھارت آخر کب گھٹنے ٹیکے گا؟ کب کشمیریوں کو آزادی ملے گی؟ اس سب پر میں بات کروں گی
ایک بڑا زبردست پینل ہے جو مجھے جوائن کر رہا ہے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں لاہور اسٹوڈیوز میں. میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ہارون رشید صاحب. السلام علیکم. شکریہ ہارون صاحب آپ کا. دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں. سینئر تجزیہ کار اور مقبول جان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. سابق سفیر شاہد امین صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب بھی کچھ ہی دیر میں مجھے جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. ہارون رشید صاحب آپ سے شروع کروں گی. 6 مہینے ہو گئے کشمیر میں کاروبار زندگی مفلوج ہے. یہ پہلا 5 فروری ہے پچھلے 30 سالوں میں جس میں کشمیری جو ہیں وہ کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں. ظلم و ستم بڑھ گیا ہے. دنیا میں آوازیں بھی اٹھائی گئی ہیں. اقوام متحدہ میں تقریریں بھی ہو چکی ہیں. کشمیریوں کے مسائل جو کہ توں برقرار ہیں. دیکھیں تقریروں سے نہیں ہوتا. یہ تو سچویشن کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کبھی عسکریت کی ضرورت ہے. اب عسکریت کی ضرورت تو نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ایکسپوز ہو ہی گیا. سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. اس میں کشمیریوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. جتنی قربانی انہیں دینی چاہیے تھی انہوں نے دی, اس سے زیادہ دی. اگر آپ ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں نیلسن منڈیلا بہت بڑے لیڈر تھے لیکن علی گیلانی نے اس سے کم قربانیاں نہیں دیں. 60 سال سے مقتل میں کھڑے ہیں. بیشتر کشمیری لیڈروں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تقاضے پورے کیے. اور آج بھی جو آدمی وہاں شہید ہوتا ہے ان کی گولیوں کا نشانہ بنتا ہے قابض فوج کی, اسے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا ہے. کوئی ایمبیگوٹی نہیں. ہم اپنا فرض پورا نہیں کر سکے, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ ہماری حکومت. باتیں بنانا ایک بات ہے. وزیر اعظم صاحب تو مظفر آباد ہی نہیں جا رہے تھے. وہ تو دباؤ آیا تو مظفر آباد گئے. وہ تو میرپور جا رہے تھے جلسہ کرنے کے لیے 5 تاریخ کو, پھر 6 کو وہاں کیا. اور شیریں مزاری کس سے گلہ کرتی ہیں؟ فارن آفس کس کے ماتحت ہے؟ وزیر اعظم کے ماتحت ہے نا. اب تک سینکڑوں وفود جانے چاہیے تھے. یہ کشمیر کا کیس اتنا سمپل اور اتنا واضح ہے کہ ڈھنگ کے کسی آدمی کو جو اچھی طرح سے انگریزی بول سکتا ہو, یا مثلا مڈل ایسٹ میں جائیں تو کچھ عربی زبان پہ قادر ہو, مگر دنیا کی زبان انگریزی ہے. اگر 3-4 دن کی تربیت دی جائے, ہمارے پاس تو 6 مہینے کا وقت تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 1 ہفتے کا کورس کرائیں, 10 دن کا کرائیں اور کیئرفلی لوگوں کو سلیکٹ کریں. اپوزیشن میں سے, انٹلیکچوئلز میں سے, جو لوگ بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہوں اور سفارتکاری کے آداب بنیادی وہ جانتے ہوں. تو آپ کو تو اب تک 100 وفد بھیجنے چاہیے تھے دنیا کے سامنے. کچھ اقدامات کیے فارن آفس نے, مطلب کشمیر ڈیسک بنائے, مثلا کوئی لٹریچر مہیا کیا. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں لٹریچر چاہیے, تو یہ سمجھ نہیں آتی. کل بڑی مشکل سے ایک ایڈریس ملا کہ فلاں صاحب سے بات کریں, پھر کشمیر کمیٹی سے بات کریں اور وہ کچھ لٹریچر مل جائے گا. جس طرح دنیا کے سامنے ہمیں اسے اجاگر کرنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں کیا ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ 30 کانفرنسیں ترکی میں 6 مہینے میں ہو چکی ہیں, پاکستان میں نہیں ہوئیں. اردوان نے زیادہ سخت گفتگو کی ہے اس مسئلے پہ. فلسطین پہ بھی خیر انہوں نے کی. فلسطین پہ تو شاید وہ تنہا آدمی ہیں جنہوں نے پوری بات کی جو کرنی چاہیے تھی. سفارتی جنگ لڑنی ہے آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ عالمی رائے ہمارے ساتھ نہیں. عالمی رائے کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ کو موبلائز کرنا, موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. یہودیوں نے کیا نا ساری دنیا کو, اور اپنے حقوق سے زیادہ حاصل کیا, بلکہ ایک ایسی سرزمین حاصل کر لی جو ان کی نہیں تھی. آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو ہم کیوں نہیں دنیا کو بتا سکتے یہ سارے داد و شمار جو آپ نے دیے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. 12 سال کے بچے اغوا کیے جا رہے ہیں, گن پاؤڈر چھڑک کے مارکیٹیں جلا دی جاتی ہیں, ہر شہر میں نئے قبرستان بنے ہیں. مولانا صاحب جب تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے بڑی تنقید ہوتی رہی, پھر جب فخر امام صاحب بنے تو کچھ امید ہوئی. مولانا صاحب تو سیاحت فرمانے کے لیے جاتے تھے, وہ اتنے لطیفے ہیں ان کے اس دوران کے, صحیح, بالکل صحیح, تو وہ لمبا قصہ ہو جائے گا. نواب زادہ نصر اللہ خان جب تک رہے سچویشن ایسی نہیں تھی. آج جو سچویشن ہمیں ملی ہے, دیکھیے ایک گیند ہوتی ہے جس پہ چھکا لگ سکتا ہے, ایک گیند ہوتی ہے جس کو کھیلا نہیں جا سکتا. یہ مشکل سے کھیلا جا سکتا ہے. اس کی ذمہ دار حکومت پاکستان ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. ایز اے ہول پوری قوم ذمہ دار ہے. ہم میڈیا ذمہ دار ہیں. ہم 5 فروری کو تو پروگرام کرتے ہیں, عام حالات میں تو ہم پوری اہمیت نہیں دیتے. ہمارے دانشور ذمہ دار ہیں. پاکستانی قوم قصوروار ہے, حکومت قصوروار ہے, اسٹیبلشمنٹ قصوروار ہے. نہ اس میں کشمیریوں کا کوئی قصور ہے, نہ ہمیں عالمی رائے عامہ سے کوئی غیر ضروری توقع. دیکھیے انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا, تو وہ تو آپ کو سالسی کی پیشکش کریں گے, وہ آپ کو بہلانے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا کام ہے, ہم دنیا کو بتائیں
سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا نا، انڈیا بھی ٹوٹے گا، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اس لیے کہ قدرت کے قوانین اپنی جگہ اور پوری قوت سے ہمیشہ فطری طریقے سے بروکار آتے ہیں. یہ جو اقدام انہوں نے کیا اس کا انہیں خسارہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اور انڈیا کے اندر سے ٹوٹنے کا عمل شروع ہوگا، لیکن خدا کی اور تاریخ کی بارگاہ میں ہم مجرم ہیں. جلال صاحب، وزیراعظم نے تو قومی اسمبلی میں واضح کر دیا تھا، یہ جواب دیا تھا، بھئی میں کیا کروں، کیا جنگ مسلط کر دوں، جنگ کر دوں. ابھی ہارون صاحب نے بھی بات کی کہ ہم قصوروار ہیں، ہم فرض پورا نہیں کر سکے. ہمیں مزید کیا کرنا ہے سفارتی سطح پر؟ جس طرح کہ ہارون صاحب کہہ رہے تھے ہمیں اب تک بہت سارے وفد بھیج دینے چاہیے تھے. فخر امام صاحب جب بنے تھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تو سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ اب شاید کشمیر کمیٹی جو ہے یہ بڑی ایکٹیو ہوگی، اس پر جو ہے آواز اٹھائی جائے گی، دنیا کے مختلف کونوں میں چپوں میں جائیں گے، لوگ جائیں گے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اجاگر کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، ایک بار پھر سے کشمیر کمیٹی نے مایوس کیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنا فرض پورا کرنا ہے؟ دیکھیے، کشمیر کے مسئلے کے 4 فریق ہیں، بھارت، پاکستان، کشمیری اور یو این. یو این نے کبھی کچھ نہیں کرنا، وہ نہیں کر رہا، وہ بالکل کامیابی سے جاری ہے وہاں پہ. جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے جھنڈے میں جاگتے ہیں، اس میں شہید ہوتے ہیں، اس میں دفن ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت لٹا رہے ہیں. بھارت پوری قوت کے ساتھ کشمیریوں کے حق خودارادیت کو چھوڑیے، ان کے حوصلے پست کرنے میں، ان کے جو ارادے ہیں ان کو شکست دینے میں مصروف ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ کر رہا ہے. 6 مہینے سے کرفیو نافذ ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر رہے. میں ہارون رشید صاحب کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہم مجرم ہیں اس وقت. میں اپنی نگاہ میں مجرم ہوں، کیونکہ میں ان کشمیریوں کو جواب نہیں دے سکتا جو میری جنگ سری نگر میں لڑ رہے ہیں. میری قوم کو یہ احساس نہیں ہے کہ سری نگر کی گلیوں میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، جو میری بہنیں مائز اپنی عصمتیں لٹا رہی ہیں، وہ پاکستان کی جنگ ہے. وہ مجھے لڑنی چاہیے تھی، وہ لڑ رہے ہیں. وہ اگر بھارت ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، ان کا ارادہ ٹوٹ گیا، تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی طرف قدم بڑھیں گے اس کے. مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے، ہماری سفارتکاری میں بیسک فلا ہے. بیسک فلا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی سفارتکاری کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے قوم کی پوری قوت نہ ہو. جب تک اس سفارتکاری کو یہ چیز سپورٹ نہ کر رہی ہو کہ یہ قوم آخری حد تک جائے گی اور اگر ضرورت پڑی تو اسے پار بھی. جس دن آپ کی سفارتکاری کو یہ سپورٹ ملے گی، آپ کی سفارتکاری کام کرنا شروع کر دے گی. نمبر 2، جہاں تک آپ کے سفارتکاروں کا تعلق ہے، ان کی وہ ایفیشنسی نہیں ہے، جب وہ کمٹمنٹ نہیں ہے کاز کے ساتھ، یا ان سے کوئی اس قسم کا کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا رہی کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا اس سلسلے میں. ابھی ہارون رشید صاحب بات کرتے ڈاکومنٹس کی. میرا اپنا تو خیال یہ تھا کہ 5 اگست کے بعد ہر ہفتے نیا ڈاکومنٹ جائے گا، دنیا کے یونیورسٹیز میں جائے گا، تھنک ٹینکس میں جائے گا، جہاں پہ دنیا کی جو ڈپلومیٹک جہاں پبلک اوپینین جہاں پہ موبلائز کر سکتے ہیں، وہ ہم نہیں کر رہے. اوور آل جو ایک ہماری اسٹریٹجک پالیسی ہونی چاہیے تھی، مجھے وہ اس وقت تک نظر نہیں آئی ابھی تک. اس میں ہم سب مجرم ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. ہمیں اگر تو بھارت کے عزائم کا ہمیں کلیئر ہے، پھر ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے کون سے ایسے جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ نے ساتھ لے کے آنا ہے، کن کو آپ لے کے چلنا ہے. پرائم منسٹر کے پاس وقت نہیں ہے، وہ سفارتکاری نہیں کر سکتے. ہمارے جو فارن منسٹر ہے، وہ جب ایران کا مسئلہ ہوتا ہے پھر تو وہ جاتے ہیں 4 5 6 ملکوں میں. کشمیر کے مسئلے پر کتنے لوگوں سے جا کر انہوں نے بات کی ہے. جو پاکستان کے اندر ان کے بیانات جب سے 5 اگست سے آئے ہیں، وہ بھی تقریباً ایک عجیب قسم کی مدافعانہ قسم کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. پاکستان شیریں مزاری نے کل صحیح کہا کہ فارن آفس بہت کچھ کر سکتا تھا جو نہیں کیا گیا. کل ان کے اپنے لوگوں نے تنقید کی، وہ اس کا مطلب بالکل جائز ہے. نہ صرف یہ کہ فارن آفس بہت کچھ کر سکتا تھا، ہم سب بحیثیت قوم بہت کچھ کر سکتے تھے. ہمارے جو یہ بتائیے کہ ہم نے کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں کتنے آرٹیکل لکھ کے بھیجے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ہماری کتنی یونیورسٹی میں جا کے ہمارے لوگوں نے بات کی ہے.
ہم نے جو اپنی سیاست کا گند پاکستان سے باہر لے گئے ہیں, ہم نے اس کو سمیٹنے کی کتنی کوشش کی ہے تاکہ کم از کم نیو یارک میں یا واشنگٹن میں یا برسلز میں یا برطانیہ میں کم از کم ہمارے جو پاکستانی ہے وہ مل کر, جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کے ساتھ مل کر یہ بات آگے جا سکے. ہم کرنے کو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کرنے کی ضرورت تھی, ہم نے 6 مہینے اس میں ضائع کر دیے ہیں. یہ کل کو خدا نہ خواستہ بھارت کو جو ہوگا وہ بھارت خود کرے گا اپنے, لیکن اس کے نتائج پاکستان کو بھگتنا ہوں گے اگر پاکستان اس بات کو بھی نہیں سمجھے گا. شاہد امین صاحب, سفارتی سطح پر کس حد تک ہم ناکام ہیں, کیسے ہمیں اپنی ناکامی کو دور کرنا ہے کشمیر کے مسئلے کی اگر بات کریں تو؟ دیکھیے, میں بہت ملکوں میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں. ابھی ذکر ہوا نوابزادہ نصر اللہ کا, میں اس وقت سعودی عرب میں سفیر تھا جب وہ عالمی دورے پہ نکلے تھے. 1990 میں فرانس میں سفیر تھا جبکہ مولانا فضل الرحمان اپنے دورے پہ نکلے تھے. مجھے پورا علم ہے کہ ان دوروں میں کتنی کامیابی تھی اور کیا اس میں نقائص تھے. حقیقت یہ ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ نے بہت سارے ملکوں کا دورہ کیا, کسی ملک میں کسی جگہ کے سربراہ نے, وزیر خارجہ تک نے ان سے ملاقات نہیں کی. یہ جو بار بار ہمارے ہاں ایک جذبہ ہوتا ہے نا کہ باہر وفد بھیجو اور وہ وہاں جا کے وہاں کے لیڈروں کو قائل کرے گا, قائل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں کے لیڈر ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آخر میں ہوتا کیا ہے, جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب تشریف لائے سعودی عرب میں, پاکستانیوں کی ایک گیدرنگ کی گئی, وہاں انہوں نے کشمیر کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی. لیکن یہ تو کنورٹنگ دا کنورٹڈ ہے. پاکستانیوں کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ کشمیر کے بارے میں, ان کو آپ تقریر کر کے کیا نئی بات کہیں گے؟ تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک قسم کا افسانہ بنا ہوا ہے. یہ کس لیول کی ناکامی ہے کہ یہاں سے اگر کوئی ڈیلیگیشن جائے اور آگے سے آپ کو کوئی ریسیو نہ کرے, اور اس مسئلے پر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, قائل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, جب کوئی آپ سے ملے گا ہی نہیں تو قائل آپ کس کو کریں گے؟ لوگ ملنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے نا, وہاں پہ وہ پروٹوکول بھی آ جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر تو صرف پرائم منسٹر کو ریسیو کریں گے, فارن منسٹر صرف فارن منسٹر کو ریسیو کریں گے, وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اصل میں مسئلہ میں عرض کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں. ہمارے جنرل صاحب اور اپنے ہارون رشید صاحب نے جو فرمایا ہے, میں ان کے جذبے کی بالکل قدر کرتا ہوں. لیکن دیکھیے, دنیا کے حقائق بہت مختلف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو کشمیر کے بارے میں آگاہی نہیں ہے اور ہمارے وفود جا کے ان کو بریف کر کے کشمیر کے بارے میں قائل کریں گے. حقائق یہ نہیں ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. اس زمانے میں جبکہ اتنا زبردست انفارمیشن دنیا میں منٹوں میں پھیلتی ہے, سارے جو وہاں کے فارن منسٹریز ہیں, وہاں کے اخبارات ہیں, پارلیمنٹیرین, ان کو سب سے اچھی طرح علم ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کیا مظالم کر رہا ہے. سوال یہ کہ اس کے باوجود خاموش کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک اپنی پالیسیاں جو ہیں اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں. اب مثال کے طور پہ مصر میں عام لوگوں کو کشمیریوں سے ہمدردی ہے, لیکن مصر کی حکومت جب پالیسی بنائے گی کشمیر کے بارے میں تو وہاں کا فارن آفس یہ کہے گا ہندوستان بڑا ملک ہے, اس کی بڑی سیاسی طاقت ہے, اقتصادی طاقت ہے. یہ مصر کے قومی مفاد میں نہیں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا جائے. اس لیے کشمیر کے مسئلے پہ مصر کو خاموش رہنا چاہیے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے. لوگوں یہ نہیں کہ ان کو آگاہی نہیں ہے. منیر اکرم صاحب, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو لے کر وزیراعظم عمران خان نے جس طریقے سے بات کی, پوری دنیا میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلی بار اتنے بڑے پلیٹ فارم پر کسی نے کشمیر کے بارے میں اتنا زبردست اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پیش کیا دنیا کے سامنے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں نہ تو ظلم و ستم ختم ہوا, کرفیو آج بھی ہے وہاں پر, اور پھر کشمیریوں کی نظریں آج بھی لگی ہیں. آج بھی وہ اسی امید پر ہیں کہ دنیا ان کی مدد کرے گی, خاص کر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق یہ مسئلہ حل کروایا جائے گا. لیکن ہم آج بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ دنیا کی جو بے حسی ہے آخر یہ کب تک؟ ایک تو کشمیری لڑ رہے ہیں بھارتیوں کے ظلم و ستم سے, اور دوسرا انہیں لڑنا پڑا ہے دنیا کی بے حسی سے. میرے خیال میں دنیا میں تو پوری ان کشمیری جو حالات ہیں اس کے بارے میں تو بالکل دنیا کو پتہ لگ گیا ہے, اور یہ مسئلہ ابھی اقوام متحدہ میں بھی سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ واپس ایک ایکٹیو آئٹم ہو گیا ہے.
اس مسئلے کو ہم نے 2 مرتبہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریز کیا ہے اور اس کو پھر بھی ہم ریز کر سکتے ہیں جیسے حالات وہاں آگے بڑھیں گے. جو سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے ری افرم کیا ہے کہ جو اس کی جو ریزولوشنز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کی وہ ابھی تک ریلیونٹ ہیں, اسی کی بیسس کے اوپر سلوشن ہوگا. ہیومن رائٹس ہائی کمشنر نے 3 اسٹیٹمنٹس دی ہیں, 2 رپورٹس ایشو کیے ہیں جو ہندوستان کی جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں, اور بہت ساری یہاں کانگریس میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بالکل پریشر جاری ہے ہندوستان کے اوپر. جو ہندوستان جو بھی ہاتھ پیر مار رہا ہے, جو لوگوں کو وہاں دکھانے کے لیے لے جاتا ہے کہ جی نارمل سی ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ہے اور ہم نے یہ پریشر مینٹین کرنا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ دوسرے جو ملک ہیں وہ اگر ان کے اوپر اپنی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں ان کو ہم نے سمجھانا ہے کہ یہ سچویشن اتنی اہم ہے اور اتنی ڈینجرس ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ پوزیشنز لینی ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو دنیا کے مفادات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, اکنامک انٹرسٹ ہیں, یہ آڑے آ جاتے ہیں, پھر اس کے سامنے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بھی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی, بھلے اس کے کہ آج بھی وہ قراردادیں ریلیونٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے مطابق حل ہوگا. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ مسئلہ حل ہوگا. آج تو پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ 3 بار سمجھا چکا ہوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کشمیر کا مسئلہ. جی ضرور, پر آپ دیکھیں یہ مسئلہ 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, فلسطین کا مسئلہ بھی 100 سال سے چل رہا ہے. یہ مسئلے ایک دن میں حل نہیں ہوتے ہیں. اس میں کشمیری عوام اپنی ریزسٹنس کر رہی ہے, وہ جاری رہے گا. ہم نے جو پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم ایک ایکٹیو کیمپین کریں گے, سپورٹ کریں گے, جس سے ہم پچھلے کچھ سالوں میں ہم ہٹ گئے تھے. اب ہم جاگے ہیں اور ہم نے یہ کیمپین شروع کیا ہے. یہ 5 ماہ اس میں ہوئے ہیں اور اس میں ٹائم لگے گا, پر ہماری کوششیں جاری ہیں اور جو پوری دنیا ہے وہ جاگ گئی ہے, اس کو معلوم ہے کہ حالات کیا ہیں. پبلک اوپینین کا پریشر آ رہا ہے. یورپین یونین کی ریزولوشن دیکھ لیں, کانگریس US کانگریس میں دیکھ لیں, برٹش پارلیمنٹ میں دیکھ لیں, تو ہر طرف سے پریشر ہندوستان کے اوپر جاری ہے اور وہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. سیکیورٹی کاؤنسل میں جاری رکھیں گے, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جاری رکھیں گے, اور ہم یہی کر سکتے ہیں. ہم جنگ تو نہیں لڑ سکتے ہیں اس وقت, ہم نے ڈپلومیٹک کیمپین کرنا ہے, تو وہ ڈپلومیٹک کیمپین ہم بھرپور کر رہے ہیں, سنسیریٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور کشمیری عوام ہے اس کو یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں. بڑی ہندوستان بڑی طاقت ہے, صحیح ہے, پر اس کی بھی اس کو بھی انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو دیکھنا ہوتا ہے. انٹرنیشنل پبلک اوپینین ابھی بدل گیا ہے. ہندوستان کی بدنامی کافی ہوئی ہے. جو یہ مودی حکومت ہے, جو یہ ہندو فاشسٹ ہیں, ان کی بدنامی اب دنیا میں پھیل گئی ہے. ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جو پہلے دیکھا جاتا تھا. ان کی پالیسیز کی وجہ سے کافی ان پہ دھبا آیا ہے, اور ہم نے یہ پریشر اور ہم نے جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو پورا ریویل کرنا ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, اور یہی ہم کر سکتے ہیں. پاکستان کی یہی میجر کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس وقت. صحیح. اور یہ صاحب کیا یہی ہماری کنٹریبیوشن ہے یا اسی پہ ہمیں بس کر جانا چاہیے کہ دنیا کی چلیں اتنی پہلے آنکھیں نہیں کھلی تھیں, اب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی ہم نے مسئلہ اٹھا دیا, ایٹ لیسٹ دنیا کو پتہ تو چلا. اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کو کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. 5 اگست کے اقدامات کے بعد چلو ہم اس حد تک تو کامیاب ہوئے کہ دنیا کو ریئلائز ہوا, ادراک ہوا کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, بھلے ہی وہ دنیا کچھ نہ کر سکے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو لے کر. کیا بس اتنی ذمہ داری ہے ہماری؟ اس ادراک سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا کشمیر میں قتل بند ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1945 سے لے کے اب تک یونائٹڈ نیشنز بنی ہے. مجھے یہ بتائیے
کہ 1945 سے لے کے آج تک جن قوموں نے آزادی حاصل کی ہے کیا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے تھرو حاصل کی ہے؟ کیا انہوں نے 2 ملکوں کی جنگ سے حاصل کی ہے؟ انہوں نے پراکسی سے حاصل کی. کون نہیں جانتا کیا کچھ نہیں ہو رہا، کس جگہ نہیں ہو رہا. ہم اگریسو ڈپلومیسی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو اپنے شاہد امین صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی سنتا ہی کوئی نہیں وہاں پر. میں ایران میں رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ آپ اپنے ایران کو قائل کر کے دکھائیں کشمیر کے حق میں، میں دیکھوں گا. انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک وہاں پر پریزیڈنٹ سے بیان دلوا دیتے ہیں، اصل آپ خامنہ ای سے بیان دکھوا کے دکھائیں جو ان کی اصل بزرگی کونسل ہے. آپ کسی اور سے دلوا کے دکھائیں. اور یہ کیا ان کے بیانات سے دنیا بدل جائے گی؟ 100 سال کا مسئلہ ہے فلسطین کا. کہا جاتا ہے یہ مسئلے آسانی سے حل نہیں ہو گیا. منیر اکرم صاحب نے بھی کہا. مجھے یہ بتائیے مسئلہ میں نے کھڑا کیا ہے؟ یہ مسئلہ بالفور ڈیکلیریشن میں نے کیا تھا؟ فلسطین پہ قبضہ کس نے کروایا تھا؟ کون آ کے وہاں؟ اور اس لیے ہوگا سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے فلسطین کا مسئلہ ہے. وہاں پر کچھ نہیں ہو سکا. بوسنیا میں 12 سال تک قتل و غارت ہوتی رہی. آخر میں اقوام متحدہ آئی نہیں، امریکہ آ کے آیا وہاں پر. اس نے وہاں پر جہاز گرائے، اس نے وہاں پر بم برسائے یوگوسلاویا کے اوپر اور کہا ہم اس طرح سے ہم تم کو آزادی دلواتے ہیں. ایسٹ تیمور میں اسرائیل کی آسٹریلیا کی فوجیں آ کے وہاں بیٹھی. انٹرنیشنل کمیونٹی میں چند لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ ایک ہی راستہ ہے کشمیریوں کے لیے. پچھلے دنوں علی گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر جیتے گا. نہیں، ہندوستان کمزور ہوگا تو کشمیری کو آزادی ملے گی. بالکل کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور ہندوستان مضبوط کمزور ہو چکا ہوا ہے. جو آج سے بہت پہلے مجھے یاد ہے ذاکر وانی اور ذاکر موسیٰ انہوں نے وانی اور ذاکر موسیٰ نے جب گروپ بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک ہی راستہ ہے کہ جس دن ہندوستان کا مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس دن کشمیر آزاد ہو جائے گا. اور ہندوستان کا مسلمان، میں 2007 میں 18 شہروں میں گھوما ہوں، ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ یہ کشمیری جو ہیں انہوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، یہ آزادی مانگتے ہیں اور ہندو ہم سے بھی جو ہے نفرت کرنے لگتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ورچولی 25 کروڑ مسلمانوں کو انہوں نے سٹرائک آؤٹ کر دیا ہوا ہے اپنی نیشنلٹی لسٹ سے. اب صرف امپلیمنٹیشن باقی ہے. آج 70 دن ہو گئے ہوئے ہیں. وہ شاہین باغ میں وہ عورتیں جن کا پلو کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور تہجد کے وقت روتے ہوئے کہتی ہے کہ آج ہاں آ جاؤ ورنہ کل تم ڈیٹینشن کیمپ میں نکلو گے. آپ مجھے بتائیے ڈیٹینشن کیمپ کا لفظ ہٹلر نے استعمال کیا تھا، پوری دنیا چیخی تھی. دنیا کو نہیں پتا، ہمیں بتانا پڑے گا. صحیح. کس کو نہیں پتا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے پڑھی تو بالکل غلط بات ہے. آج عمران خان کی تقریر سے میں انتہائی مایوس ہوں اس مسئلے کے اندر. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ 3 دفعہ اس کے کان میں نے بات کی. ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا سمجھوتا لے کے آیا وہاں پر؟ کیا 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 دنیا کا ضمیر ہے ہی نہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی ضمیر نہیں ہے. آپ تقریریں کریں، خوبصورت قسم کی انگریزی بولنے والے بھی وہاں لے جائیں، فارسی بولنے والے بھی لے جائیں، فرینچ بولنے والے بھی لے جائیں، تقریر کر کے واپس آ جائیں. مجھے ایک ملک بتائیں جو اقوام متحدہ نے اس کو آزادی دلوائی اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ پوری دنیا کی کمیٹی آف نیشنز چاہتی تھی. نہیں. میں ذرا بریک لے لوں. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد امین صاحب، تنقید کرنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تک تو بھارت سے تجارتی، سفارتی، ہر طرح کے تعلقات ختم کر دینے چاہیے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ یہ جذباتی فیصلہ ہے، اس طرح معاملات نہیں چلا کرتے. جی بالکل، یہ سب جذباتی باتیں ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ بند کر کے ہندوستان کو آپ کوئی پالیسی چینج کرنے پہ مجبور کریں گے. ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بہت ہی ایک منیمل قسم کی ٹریڈ ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیے، ہم نے بہت ساری باتیں سن لی. بعض چیزیں اس وقت موجودہ حالات میں امید افزا ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اور ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے، مودی نے یہ جو 370 کو ہٹایا اور 35A کو ہٹایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر میں ہندوستان کے خلاف جو جذبہ تھا وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہو گیا. اور ایون وہ حلقے جو کہ ہندوستان کے بارے میں نسبتاً ان کی مصالحانہ ایٹیٹیوڈ تھا یا سافٹ کارنر تھا، وہ بھی ہندوستان کے خلاف ہو گئے ہیں. اس وقت گویا کہ کشمیر میں 100% اوپینین جو ہے انڈیا کے خلاف ہے.
ہندوستان کا کوئی وہاں پہ نیگوشیٹنگ پارٹنر نہیں ہے, کسی کے ساتھ بات چیت کر نہیں سکتے. تو یہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو ایک بند گلی میں اپنے مودی صاحب لے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی توجہ پہلے کے مقابلے میں کشمیر کی طرف زیادہ ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ اب بھی ڈیسائسو فیکٹر نہیں ہے, لیکن ان ریلیٹو ٹرمز وی مسٹ ٹیک نوٹس کہ پہلے کے مقابلے میں ہیومن رائٹس باڈیز, بہت اہم اخبارات, نیو یارک ٹائمز, اکانومسٹ اور کون سے جو ہیں وہ ہندوستان کو بالکل ہی ایک لحاظ سے ان الفاظ میں کنڈیم کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے انڈیا کے بڑے ایک سینئر ایکسپرٹ ہے مینن صاحب, جو پاکستان میں بھی سفیر رہے تھے, ان کا میں انٹرویو سن رہا تھا ابھی 2-4 دن پہلے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہندوستان جتنا آئسولیٹڈ ہے انٹرنیشنلی, اتنا اپنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور مینن صاحب بڑے وہاں کے سینئر ایک ایکسپرٹ ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اور کیا کہہ رہے ہیں آئسولیشن کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا, بھارت پریشر میں نظر نہیں آ رہا. اچھا اگر آپ مجھے تھوڑا بات کرنے کی اجازت دیں تو دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو یہ اپنی سٹیزن شپ کا والا معاملہ کر دیا ہے, جو ان کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیے ہیں, جس سے ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے ان پریسیڈنٹڈ وہاں پہ مظاہرے شروع ہوئے ہیں. شاہین باغ جس کی ایک اعلیٰ مثال ہے, لیکن اب صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ کلکتہ میں اور حیدرآباد میں اور منگلور میں بھی شاہین باغ بن گئے ہیں, بمبئی میں بھی بن گئے ہیں. اور اس کی ایک اور بہت اچھی چیز یہ بھی ہے کہ صرف مسلمان ہی اس میں ایکٹیو نہیں ہیں, اس میں غیر مسلم جو ہیں بہت بڑی تعداد میں انوالوڈ ہیں. تو گویا کہ ایک مودی نے اپنی حرکات سے اپنے لیے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے, اور اس سے کشمیر کے کاز کو اس لیے تقویت ملتی ہے کہ جب ہندوستان میں ایک عام فضا ڈیولپ ہو رہی ہے مودی کے خلاف, اور جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں آزادی دو, بلکہ ان کا نعرہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی, جو کہ کشمیریوں کا نعرہ ہے. تو دیکھیے اس سے ان سم فارم کشمیر کے کاز کو بھی تقویت مل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں پازیٹو ہیں حالات میں, اور امید کرنی چاہیے کہ اگر مودی کو آئندہ ہونے والے الیکشن میں کہیں شکست ہوگی تو ان کی پالیسی میں کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت ہی ختم ہو جائے. لیکن جنرل صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ نریندر مودی اور اس کی جماعت کے جو اقدامات ہیں اس کے بعد بھارت کی تقسیم ناگزیر ہو چکی ہے, جو بات وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت اب ٹوٹ کے رہے گا؟ دیکھیے, یہ میں جس دن مودی صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا پہلی دفعہ, میں اس وقت تھی یہ بات کہہ رہا ہوں, اس وقت سے لوگ اس وقت مجھ میں ہنستے تھے کہ کیسے ہوگا یہ, اور آج تقریباً ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے. یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے ہیں, اور وہ ٹکڑے ایسے ہوں گے کہ اس کا شاید پاکستان کو بھی تھوڑا بہت نقصان اس کا بھی پاکستان کو پہنچے. لیکن ایشو یہ ہے, دیکھیے بھارت کو ان ٹکڑوں میں ہونے میں پاکستان نے ایک رول پلے کرنا ہے. یہ رول وہ ہے جو پاکستان کو ریکگنائز کرنا ہے, اور پاکستان نے اگر یہ رول ریکگنائز کر کے اس کو صحیح طریقے سے پلے کیا تو پاکستان کا فائدہ ہوگا, کشمیریوں کا فائدہ ہوگا. یہ جو کشمیر کاز ہے اس کو اس وقت جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس سے ڈیفینیٹلی لنک کیا جا سکتا ہے, اور ہماری ڈپلومیسی میں اس کو لنک کر کے پیش کرنا چاہیے. میں جب ڈپلومیسی کی بات کرتا ہوں تو ہم نے دنیا چاہے سنے یا نہ سنے, ہم نے یہ بات اپنا جو حجت تمام ہم نے یہ کرنی ہے. جب تک ہم یہ حجت تمام نہیں کریں گے ہم دنیا کو آئینہ نہیں دکھا سکتے. پھر دنیا ہم سے یہ پوچھے گی کہ آپ نے ہم سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, اخباروں میں بات ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے, دیکھیے آپ ایک پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں حالات کے مطابق, اور پھر اس میں جو پاکستان کی جو بھی پلسز ہیں مائنسز ہیں سب کو جمع تفریق کر کے, بھارت کے جو پلسز ہیں مائنس اسٹرینتھ رکھ کے, پھر آپ ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں اور اس میں تمام ایلیمنٹس کو اپنے آپ روئے کار لاتے ہیں تاکہ جو آپ کا مقصد کے حصول میں آپ کے لیے آسانی ہو. وہ مجھے اسٹریٹجی کارڈ فرمان نظر نہیں آتی. اب یہ بات سنا تھا کہ یو این سیکورٹی کونسل میں کیا بات ہوئی ہے, ایک کنسلٹیٹو سیشن ہوا ہے, اس کے بعد کوئی بیان جاری نہیں ہوا, اس کی کوئی لیگل یا کوئی ریکارڈڈ حیثیت اس کی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے جس کا ہم نے بہت زیادہ شور مچایا کہ پاکستان کی کامیابی ہے, یہ اس ایجنڈے پہ جو اخیر میں لکھا ہوتا ہے نا کہ جی اینی ادر سبجیکٹ, اس اینی ادر سبجیکٹ میں کشمیر پہ بات ہوئی ہے, اس سے بھی کوئی میننگ بات نہیں نکلی. اور میں اوریہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یو این سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا, لیکن یو این میں بھی ہم نے یہ بات کرنی ہے. وہ تو ایک ایلیمنٹ ہے پاکستان کا. پاکستان کے اندر پاکستان کی قوم کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ ہم پاکستان کی قوم کو سمجھا سکیں, جو ہمارا اپنا نیشنل نیریٹو ہے کم از کم قومی حد تک تو ہم واضح ہو. پھر جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو ہم نے
اس نیریٹو انٹرنیشنلائز کرنا ہے. صحیح. اور آخری بات میں بات یہ کروں, دیکھیے لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن اگر آپ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا. صحیح. منیر اکرم صاحب, سلامتی کونسل کے تک یہ معاملہ اٹھایا گیا, اس سے بھارت کے اس موقف کی تو نفی ہوتی ہے کہ جو بھارت کہتا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. دنیا کے پلیٹ فارم پر دنیا اس پر بات تو کر رہی ہے, جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں رہا. لیکن جو بات ابھی جنرل صاحب بھی کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ایک مذمتی بیان تک ہم نہیں دلوا سکے, کوئی قرارداد وہاں سے ہم لوگ نہیں پاس کروا سکے, یہ تو ہماری, آپ سمجھتے ہیں یہ تو ناکامی ہے ہماری؟ یہ دیکھیے ناکامی آپ کہہ رہی ہیں, 50 سال کے لیے سے آپ نے مسئلہ اٹھایا نہیں, سیکیورٹی کونسل میں اٹھا نہیں سکے, اور اب 2 مرتبہ پچھلے 5 مہینوں میں 2 مرتبہ سلامتی کونسل نے اس مسئلے کو کنسیڈر کیا ہے. جو پچھلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں پورے 15 جو ممبران ہیں انہوں نے سب نے بولا, اس میں میجورٹی نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو کنڈیم کیا, اس پہ اعتراض کیا. کافی سارے لوگوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل ہم نے ڈھونڈنا ہے. تو یہ ناکامی نہیں ہے, یہ کامیابی ہے ہماری کہ 50 سال کے بعد میں پوری سیکیورٹی کونسل نے اس کو کنسیڈر کیا. وہاں سے نتیجہ نکالنے کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک اچھا نتیجہ اس پہ کب سے نہیں ملا ہے ہمیں, اور یہ نتیجے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا. اس کے اوپر کنسنسس چاہیے, اس کے اوپر کنکرنس پرماننٹ ممبرز کی چاہیے, جس میں بہت سارے ایٹ لیسٹ 2 یا 3 پرماننٹ ممبرز ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو اس میں سے فیصلہ نکالنا مذاق نہیں ہے, ایک مشکل کام ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. پر اگر ہمارے پیٹھ کے پیچھے ہمارے لوگ کہیں کہ آپ کی ناکامی ہے, تو آپ اپنی قوم کو آپ خود ایک ڈی مورلائزیشن کرتے ہیں. پوری حکومت نے پوری کوشش کی ہے, پوری اختیار دیا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس اور جو زیادتیاں ہو رہے ہیں اس کو پروجیکٹ کریں, وہ کر رہے ہیں. ہماری فارن آفس, ہماری ڈپلومیسی, ہماری حکومت, وہ سب بالکل ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہی ہے. ہماری جو عوام ہے اور جو ہمارے کامنٹیٹرز ہیں, ان کو تھوڑی سی پیشنس دکھانی چاہیے, کچھ سمجھداری دکھا کے. آپ نے جیسے شاہد امین صاحب نے کہا ہے, یہ لمبا کام ہے, یہ ایک کیمپین ایک دن کا نہیں ہے, یہ ڈپلومیٹک کیمپین ہے جس میں ہم. صحیح. اور یہ صاحب لاسٹ, کیا واقعی اپنی ناکامیوں کا اعتراف یا تنقید اپنی پالیسیز پر, کیا یہ واقعی قوم کو, کشمیریوں کو ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے؟ تھوڑی سی بات جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کریز سے باہر نکل کے کھیلنا پڑے گا. عمران خان کی زبان میں بات کرتا ہوں. 1971 میں نہ انڈیا اٹامک پاور تھا نہ ہم اکنامک پاور تھے, لیکن اندرا گاندھی کے 22 انٹرویوز ہیں دنیا کے اندر کہ شرنارتھی یہاں آئے ہوئے ہیں, ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے, ہم بنگلہ دیش میں گھسیں گے, ہم اس پاکستان میں گھسیں گے, ہم ان کو ان کے مینڈیٹ کے مطابق آزادی دلوائیں گے. ہم میں سے ایک بیان کسی نے دیا, کم ایک انٹرویو. صحیح. میں پہلے سے کہتا ہوں کہ ایک تو جنگ کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے, دوسرا بھارت کو جب تک بھارت کمزور, اس سے بہتر وقت ہی نہیں ہے بھارت کی ان تمام موومنٹس کو, ناٹ اونلی کشمیر, ہر موومنٹ کو ہر فورم میں سپورٹ کرنے کا اور کہنے کا کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کو حق ملنا چاہیے, ان کو وائس دینے کا. 15 اگست کی تقریر کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے میں بلوچستان کے لیے, نریندر مودی کہتا ہے. کون ہے ان کا جو کہتا ہے کہ پاکستان کو ہم توڑنا چاہتے ہیں, بربلا اظہار کرتے ہیں. ہم ایک اٹامک پاور, اب کیا کر لے گا انڈیا اگر آپ تقریر کر بھی لیں گے تو کیا, کون سے محاذ ہے جس کے اوپر آپ کو وہ ڈیفیٹ نہیں دے رہا. آپ کو اگریسو, آپ کو, میں پھر وہی عمران خان کی بات کروں گا کہ کریز سے باہر نکل کے کھیلنا پڑے گا. نہیں کھیلیں گے تو جو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جو حالات ہیں پر ہمارے. اچھا جی ٹھیک, صحیح. لاسٹ کامنٹ. میں منیر اکرم صاحب سے اگری کرتا ہوں, بہت تیزی سے نتیجہ نہیں نکلے گا. صحیح. ہم یہ کہتے ہیں یکسوئی ہونی چاہیے, واضح حکمت عملی ہونی چاہیے. اگر آپ یکسو, دیکھیے مودی نے کتنے ملکوں کے دورے کیے, یعنی ظلم بہت ڈال رہے ہیں, مقدمہ ان کا کمزور ہے. اس کے برعکس عمران خان نے کتنے ملکوں کے دورے کیے,
اور آپ نے ایک وزیر خارجہ رکھا ہوا ہے جس کو جو اس موضوع پہ بات کرنے کی خاص اہلیت ہی نہیں رکھتا. اگر آپ یکسو ہو جائیں، دیر پا منصوبہ بندی کریں، وقت بے شک لگے گا، لیکن اب وقت کا دھارا کشمیریوں کے حق میں ہے اور پاکستان کے حق میں ہے. ہارون رشید صاحب، جائے غلام مصطفیٰ صاحب، عوریہ مقبول جان صاحب، شاہد امین صاحب، منیر اکرم صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.